پر اعتراضات ہیں ان کے عہدے کی ساکھ پر، اس کو ریسٹور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ صدر سے جواب دہی تو ان کے عہدے کے مطابق ممکن نہیں ہے، انہیں استثناء ہے. سینٹ کی کمیٹی میں انہیں طلب کیا جا سکتا ہے جواب دہی کے لیے؟ دیکھیں، اگر کسی بھی عہدے کی آپ نے اس کی جو بھی ڈگنیٹی ہے یا پھر جو بھی آئینی اس کا اختیار ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جو آئین اور قانون کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلائی جائیں. صدر کا کوئی پہلا عہدہ نہیں ہے جو اس ملک میں بے توقیر ہو رہا ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا. اور اصل بحث دیکھیں، جو اصل بحث ہے کہ وہ جو 2 بلز ہیں وہ ان کے اندر کیا ہے، ان کے اوپر کتنی مشاورت ہوئی، ان کے اوپر کتنی بحث ہوئی، اس میں سے عوامی جو مسائل ہیں وہ کس حد تک اس کی وجہ سے کم ہوں گے یا کس حد تک اس کی وجہ سے زیادہ ہوں گے. یہاں پہ ایشو جو ہے وہ اشرافیہ کے بیچ میں پھنس کے رہ جاتا ہے. یہاں پہ مین ایشو یہ بھی ہے کہ جو 2 قانون بنے ہیں اس سے عام پاکستان کا شہری کتنا متاثر ہوگا. چھوڑ دیں جی صدر صاحب کو، ٹھیک ہے آپ ان کو بھیج دیں، لیکن جو عام پاکستانی ہیں جن کو آئین اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں، وہ الیکٹ کریں گے تو پارلیمنٹ بنے گی، ان کے اختیارات جو ہیں وہ کس حد تک کم ہو رہے ہیں یا ان کے حقوق کس حد تک کم ہو رہے ہیں. اور دوسری بات، آج ہی ہم نے سپریم کورٹ سے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کو بہت بڑا ریلیف مل گیا. وہ شوگر مل کیس میں جو ضمانت منسوخی کی درخواست کی ہوئی تھی نیب نے جا کے سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں کیونکہ نیب قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ہے، لہٰذا اب یہ مقدمہ آگے چل ہی نہیں سکتا. پھر ہمیں یہاں پہ بار بار بتایا گیا کہ جو نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے وہ NRO نہیں ہے. یہ NRO نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پہلے بھی موزز شخصیات لیکن اس پر اگر سپریم کورٹ نیب ترامیم پر پہلے فیصلہ کر دیتی نا تو شاید نیب کے لیے یہ کام اتنا آسان نہ ہوتا. اس میں بھی نیب نے جو ٹویسٹ کیا، یہ چیزیں جو جہاں پر آ کے کنفیوژن کا شکار ہوئی، انہوں نے کہا آپ درخواست یہ خارج کرنے کے بجائے اسے نمٹانا کہہ دیں. اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آرڈر آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا تاکہ دوبارہ جی نمٹانا کہہ دیں تاکہ دوبارہ کھل نہ سکے نا. اور پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے قانون بنایا کیا وہ ذمہ دار ہیں یا جنہوں نے فیصلہ نہیں دیا مقررہ وقت میں وہ ذمہ دار ہیں؟ آخر میں تو اب ایک جج صاحب کا اختلافی نوٹ بھی آ گیا، تو فیصلہ تو وہ آ جانا تھا، پر ایک اور بھی اس میں جو ہے نا دوسرے لیگل مسائل بھی ہیں. پر ایشو تو یہ ہے نا کہ جنہوں نے قانون بنایا اور اپنے آپ کو ریلیف دیا، اپنے مقدمات میں خود کو ریلیف دیا، کیا ایسی کوئی پارلیمنٹ آپ نے دیکھی ہے دنیا میں؟ اصل سٹوری تو یہ ہے نا کہ جو مونس علائی کے والد کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ وہ کافی پئیں یا کوکا کولا پئیں، اس سے ہمیں کیا ایشو ہے؟ ہمیں ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے والد کے اوپر جس طرح مقدمہ چلایا جا رہا ہے، ایک عدالت چھوڑتی ہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، کیا وہ رویہ مناسب ہے؟ یہ بڑا کوسچن ہے. بحث جو اصل بحث ہے اس پہ تو ہم بحث کرتے ہی نہیں. اصل میں ہمیں نا آئین اور قانون یاد آتا ہے اپنی وجہ. اگر کسی نے سگار اچھا پہلے آج سے کوئی 16 مہینے پہلے جو سیٹ اپ تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہا تھا. کسی کو تو کریکٹ کرنا ہے نا لائن کو، نہیں ہونا. یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہاں پر اسی طرح ہی چلنا ہے. یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ اسی طرح ہی چلنا ہے. اور یہاں پر شراکت اقتدار ہوتی ہے. وہ جو ہے نا چیئرمین ہے ایک پارٹی کے جو آج کل جیل میں پائے جاتے ہیں، ان کا مدعا یہی ہے کہ میرے نہ رل کے کھیڈو. سمپل، کوئی اصولی بات تھوڑی ہے کہ یہ چوروں کو لاگے بٹھا دیا ہے، مجھ میں کیا کمی تھی. ٹھیک ہے، چلیں کہاں کا آئین اور کہاں کا قانون. عطر جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ دیکھیں، صدر مملکت کی جو طاقت ہوتی ہے یا کسی بھی آئینی عہدے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ آئین اور قانون ہوتا ہے. یہاں پہ اگر گرپ کسی چیز کی ختم ہوئی ہے تو وہ آئین اور قانون کی گرپ ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب یہ صدر مملکت ہیں، کوئی ٹریکٹر کا ٹائر تو نہیں ہے کہ گرپ لوز ہو گئی تو چینج کر دو. یہاں پہ اصل مسئلہ ہے کہ آئین کے اندر جب صدر مملکت کے جو اختیارات ہیں وہ اختیارات کس نے روندے؟ اصل کوشچن تو یہ ہے نا کہ وہ کیوں گھر جائیں؟ جن لوگوں نے اس نظام کو مذاق بنا دیا ہے وہ لوگ گھر جائیں، چاہے اس کے عملہ تھا چاہے کسی اور جگہ پہ کہیں پہ روکا گیا. ان کے حوالے ہمیں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا سر، ہمارا جو غصہ ہے یا ہماری جو اضطراب ہے وہ ان لوگوں کے حوالے سے ہونا چاہیے جنہوں نے آئین کی گرپ لوز کروا دی 16 مہینے حکومت کر کے. ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ کدھر ہے وہ کدھر پڑا ہوا ہے. عطر صاحب بات سنیں، دیکھیں پھر ان کو چاہیے نا، پریزیڈنٹ ہے نا، وہ کمانڈ کر رہے ہیں، وہ کمانڈ کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، تو وہ پھر انویسٹیگیشن کرائے نا، وہ پروبن کروائے نا. سر جس بے بسی کا انہوں نے اظہار کیا ٹویٹر پہ آ کے، تو پھر اگر وہ بے بس ہو چکے ہیں تو پھر وہ سائڈ پہ ہو جائے. وہ بے بس نہیں، آئین بے بس ہو چکا. آئین کیسے بے بس؟ اگر وہ انویسٹیگیشن نہیں کروا سک رہے تو اس میں آئین کہاں سے آ گیا؟ اگر یہاں تو وہ کہنا کہ میں انویسٹیگیشن کروا رہا ہوں اور اس کے بعد نہیں ہوتی انویسٹیگیشن تو پھر آئین آئے گا نا بیچ میں. ان کا حکم نہیں مان رہا ان کا عملہ تو وہ انویسٹیگیشن کدھر مانے گا؟ گالی کوئی نہیں سڑ رہا تو پھر پریزیڈنٹ صاحب سائڈ پہ ہو جائے. یہ بتائیں آپ عمران صاحب